بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصرف ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ کرنسی سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں بیع صرف کہا جاتا ہے، جس کے اندر دونوں جانب سے کرنسیز انوالو ہوتی ہیں، اور سونے اور چاندی کو کرنسی ہی تصور کیا جاتا ہے، اس کو آبجیکٹ یا ایسٹ نہیں تصور کیا جاتا۔ ام، اسلام میں یہ جو سونا چاندی ہے یہ بیع صرف کے اندر داخل ہوتی ہے، اس کی خرید و فروخت، تو اس سے ریلیٹڈ مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ بیع صرف میں آپ نے دو اصول ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب جنس ایک ہو تو اس میں ادھار جائز نہیں، اور دوسری چیز کہ اس میں کمی زیادتی جائز نہیں۔ یہ دو اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ سونے کے بدلے سونا خرید رہے ہیں، چاندی کے بدلے چاندی ایکسچینج کر رہے ہیں، یا کوئی اور کرنسی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ دونوں جانب جنس ایک ہے یا نہیں ہے۔ اگر دونوں جانب جنس ایک ہے تو پھر اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ ایک چاندی کا سکہ آپ نے ایک تولے کا دیا، بدلے میں آپ کو ایک ہی تولہ چاندی واپس ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور سونے کا بھی یہی حال ہوگا۔ لیکن اگر جنس بدل گئی تو کمی زیادتی جائز ہوگی، یعنی کہ ایک سونے کے سکے کے بدلے 10 چاندی کے سکے اگر آپ لینا چاہیں تو بالکل لے سکتے ہیں، کیونکہ جنس بدل گئی تو کمی زیادتی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا میں نے کہا کہ اس میں ادھار جائز نہیں، یہ معاملہ نقد ہونا چاہیے۔ اگر ادھار آ گیا تو پھر یہ بے باطل ہو جائے گی، درست نہیں ہوگی۔ تو یہ دو اصول ذہن میں ہوں گے تو آپ یہ باقی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کیا مسئلہ بتا رہے، ومن باع اناء فضة، جس کسی نے خریدا چاندی کا برتن، ومن باع، جس نے خریدا، کیا چیز خریدا؟ چاندی کا برتن، ٹھیک ہے۔ انا ان برتن کو کہتے ہیں، فضہ چاندی کو کہتے ہیں، سوری بیچنے کا معنی باع بیچا، جس نے چاندی کا برتن بیچا، ثم افترقا، پھر وہ دونوں خریدار اور دکاندار دونوں الگ الگ ہو گئے، چلے گئے، وقد قبض بعد ثمنه، اور اس نے بعض ثمن پر قبضہ کر لیا، یعنی کہ اس کی جو قیمت تھی وہ آدھی قیمت اس نے وصول کر لی، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے۔ ثمن کسے کہتے ہیں؟ وہ پرائس جو کہ دکاندار اور گاہک کے درمیان طے ہو جائے، اسے ثمن کہا جاتا ہے۔ تو عربک میں بیچنے والے کو باعی کہتے ہیں، خریدنے والے کو مشتری کہتے ہیں۔ تو باعی اور مشتری ان دونوں کے درمیان اس چیز کو لے کر جو قیمت طے ہو جاتی ہے اس کو ثمن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے چاندی کا برتن بیچا، اور اس نے آدھی قیمت پر قبضہ کر لیا، یعنی اس کو جو ہے آدھی قیمت اس کی ادا کر دی گئی، پوری قیمت ادا نہیں کی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں آدھی قیمت بعد میں دیتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ بطل العقد، تو یہ عقد باطل ہو جائے گا، یہ ٹرانزیکشن انویلڈ ہو جائے گا، فیما لم یقبض، اس معاملے میں جس میں اس نے قبضہ نہیں کیا۔ اب اگر چاندی کا برتن آپ کا 1000 روپے کا تھا، اس نے 500 روپے دیے، ٹھیک ہے، مشتری نے کیا کیا؟ 500 روپے دے دیے، تو اب 500 روپے دینا باقی ہیں، تو کہتے ہیں کہ جتنی اس نے قیمت دی اتنے میں بے درست ہو گئی، اور جتنی اس نے نہیں دی ہے تو اتنے میں بے باطل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ادھار جائز نہیں ہے، یہ بیع صرف ہے اور اس میں ادھار نہیں چلتا، اور صح فیما قبضہ، اور اس میں صحیح ہو گیا معاملہ جس پر اس نے قبضہ کیا، وَكَانَ الْإِنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، اب ہوا یوں کہ وہ برتن مشترک ہو گیا ہے اس مشتری اور بائی کے درمیان، یعنی کہ دکاندار اور گاہک ان دونوں، یہ دونوں جو ہیں اب اس کی اونرشپ میں شریک ہو گئے ہیں، یعنی وہ جو چاندی کا برتن تھا، آدھا اونر اب وہ پہلے والا دکاندار ہے اور آدھا اونر وہ خریدار ہے، تو دونوں میں وہ آدھا آدھا وہ برتن اونرشپ ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ تو وَكَانَ الْإِنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، اور وہ برتن دونوں کے درمیان مشترک ہو جائے گا۔ کیوں ایسا ہوا؟ دونوں میں سے ایک پورا اونر کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ اس کی بیع باطل ہو گئی، جتنی قیمت اس نے دی اتنی کا ہی وہ مالک بنا،
اور جتنی کی اس نے قیمت نہیں دی اس کا وہ مالک نہیں بنا، کیونکہ اس کے اندر ادھار جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے وہ تو بعد میں دینے والا ہے، تو اس میں ایسا نہیں چلتا، یا تو نقد دو دے کر پورا لے لو، یا جتنی قیمت تم دیے ہو اتنی ہی آپ کی اونرشپ ثابت ہوگی۔ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ، اب جب کہ وہ بعض انا کا مستحق ہو گیا، یعنی کہ مثال کے طور پر آدھے برتن کا وہ اونر بن گیا، کان المشتری بالخیار، تو اس مشتری کو یعنی خریدار کو اختیار ملے گا، ان شاء اخذ الباقی بحصته من الثمن، چاہے تو وہ باقی جو ثمن ہے وہ اپنا واپس لے لے جتنا تھا، وہ انشاء ردا، یا پھر وہ لوٹا دے، ٹھیک ہے، پورا کا پورا لوٹا دے۔ کیوں ایسا؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو، برتن میں شرکت یہ برتن کے لیے عیب ہے، کیونکہ ایک برتن دو لوگ اس کے اونر ہو گئے تو اس کو کاٹ کے تو الگ نہیں کیا جا سکتا، اگر کاٹیں گے تو وہ یوز لیس ہو جائے گا، اس برتن کو تو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، تو اس کے اندر عیب آ گیا۔ اس عیب آنے کی وجہ سے اب خریدار کو اختیار مل جائے گا۔ کیا اختیار ملے گا؟ چاہے تو وہ ڈیل کینسل کر دے، اپنے اپنے پیسے واپس لے لے، ٹھیک ہے، یا تو پھر جو ہے ان شاء اخذ الباقی بحصته من الثمن، ٹھیک ہے، یا تو پھر وہ جتنی اس نے قیمت دی ہے وہ اسے حاصل ہو جائے گی، یا چاہے تو ڈیل کینسل کر دے، ٹھیک ہے، یہ دونوں اختیارات اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ وَإِن بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ، اگر کسی نے بیچا چاندی کا ڈلا، یعنی کہ چاندی کا ٹکڑا، یعنی کہ کوئی اسپیسیفک فارم میں نہ ہو، کوئی برتن وغیرہ اس کا نہ بنایا گیا ہو، صرف ایسے ہی گھٹ چاندی ہے، یا تو بسکٹ کی شکل میں ہے، یا پھر ایسے ہی جو چاندی کی ڈلی ہے، تو اگر کوئی شخص اس طرح بیچتا ہے، فَاسْتُحِقَّ بَعْضُهَا، اور وہ بعض کا مستحق ہو گیا، تو اخذ ما بقی بحصته، تو جو باقی اس کے حصے میں ہے وہ لے لے گا، ولا خیار له، اور اس کو جو ہے اختیار نہیں ہوگا۔ سیناریو سیم ہے پہلے کی طرح، پہلی صورت میں ایک برتن میں دو لوگ شریک ہو گئے کیونکہ اس نے آدھی قیمت دے دیا تو دو اونر بن گئے اس کے۔ سیکنڈ ایگزامپل بھی اسی طرح ہے، لیکن اس میں تھوڑا فرق ہے، یہاں پر چاندی کی ڈلی ہے اور اس نے آدھی قیمت دے دی تھی، تو اب دو اونر ہو گئے اس کے، آدھا خریدار آدھا دکاندار، ٹھیک ہے، تو اب اس میں کہتے ہیں مشتری کو اختیار نہیں ملے گا، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنی آدھی قیمت دے کر جو ہے وہ پورا لے لے، یا پھر جو ہے ڈیل کو کینسل کر دے، نہیں، اب اس کو اختیار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس چاندی کی ڈلی کو ڈیوائڈ کرنا آسان ہے، اس کو کاٹ کر جتنا خریدار نے پیسے دیے ہیں اس کو دے دو، مشتری کو اس کی قیمت کے حساب سے اس میں سے حصہ نکال کر دے دیا جا سکتا ہے، اور اس سے اس کے اندر کوئی عیب نہیں آتا۔ پچھلی مثال میں وہ چاندی کا برتن تھا اور اس کو ڈیوائڈ کرنا مشکل تھا، اس لیے اس کو وہاں اختیار ملا، یہاں اس میں اس کو اختیار نہیں دیا جائے گا۔ وَمَن بَاعَ دِرْہَمَيْنِ وَدِینَارًا، جس کسی نے بیچا دو درہم اور ایک دینار، کس کے بدلے؟ بدینارین و درہمین، دو دیناروں اور ایک درہم کے بدلے، تو کہتے ہیں جاز البیع، تو یہ بیع جائز ہو جائے گی۔ اب اصول کی طرف آئیں، اصول ہم نے یہ بتلایا کہ جب آپ بیع صرف کریں اور دونوں جانب جنس ایک ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ برابری ضروری ہے، کمی زیادتی جائز نہیں ہے، لیکن اگر جنس بدل جائے تو کمی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک دو درہم ہے اور ایک دینار ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے، تو دو درہم اور ایک دینار ایک طرف، دوسری جانب جو ہے دو سونے کے دینار اور ایک چاندی کا درہم، اس کا اپوزٹ، تو کیا یہ دونوں آپس میں ایکسچینج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو کہتے ہیں یہ بیع جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ جبکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے معاملہ، اگر دیکھا جائے تو چاندی کے بدلے اگر آپ چاندی کرنے جائیں، درہم کے بدلے درہم، تو رائٹ سائڈ میں تو ایک طرف دو درہم ہے اور لیفٹ میں ایک درہم ہے، تو یہ دونوں آپس میں برابر تو نہیں ہوئے، جبکہ جنس ایک ہو تو برابری ضروری۔ اسی طرح یہاں رائٹ سائڈ میں ایک دینار ہے، دوسری طرف دو دینار ہے، تو یہاں بھی برابری نہیں ہوئی، تو یہ تو بیع جائز نہیں ہونی چاہیے تھی،
تو جائز کیسے بھی کہتے ہیں کہ اس کو جواز کی صورت پر محمول کیا جائے گا. کیسے؟ کہتے ہیں وَجُعِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْجِنسَيْنِ بِالْجِنسِ الْآخَرِ. کیا کیا جائے گا کہ اپوزٹ جنس کے ساتھ ان کی جوڑیاں بنا دی جائیں گی. مثال کے طور پر یہاں 2 درہم ہیں تو اس کو 1 دینار کے بدلے، اور یہاں 1 دینار کو ان 2 درہموں کے بدلے ایکسچینج کر لیا جائے گا. سمجھا جائے گا کہ ہم نے ایسے کیا ہے کہ ان 2 درہموں کو 1 دینار کے بدلے خریدا ہے، بیچا ہے، اور اس 1 دینار کو 2 درہم کے بدلے بیچا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کیا ہوگا، جنس اپوزٹ ہو جائے گی. جب جنس مختلف ہو گئی تو اب اس میں کمی زیادتی سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. یعنی 2 دینار 1 درہم کے ساتھ ایکسچینج کیے جا سکتے ہیں. اس میں اب کمی زیادتی کا کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ جنس الگ ہو گئی. اگر دونوں طرف جنس ایک ہوتی تو پھر مسئلہ ہوتا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. وَمَن بَاعَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَدِينَارٍ. اب یہ دوسری صورت بتا رہے ہیں کہ جس کسی نے بیچا 11 درہم، 11 11 11 درہموں کو بیچا، کس کے بدلے؟ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَدِينَارٍ، 10 درہم اور 1 دینار کے بدلے. تو کیا جائز ہوگا؟ تو کہتے ہیں جاز البیع، یہ بے بھی جائز ہو جائے گی. کیسے جائز ہوگی؟ وَكَانَتِ الْعَشَرَةُ بِمِثْلِهَا. اب دیکھیں ایک جانب 11 درہم ہے، دوسری جانب 10 درہم اور 1 دینار ہے. تو کیا کریں گے؟ رائٹ سائڈ سے 10 درہم کو 10 درہم کے بدلے مانیں گے، اور جو 1 درہم بچ گیا 11 میں سے اس کو اس 1 دینار کے برابر مان لیں گے، اس کا ایکسچینج مان لیں گے. اس طرح سے یہ جائز ہو جائے گا کیونکہ جنس مختلف ہو جائے گی 1 دینار اور 1 درہم کی. تو پھر اب کیا ہو جائے گی، یہ بے جائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وَيَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَمِ غَلَّةٍ. اب تیسری صورت بتا رہے ہیں، اور یہ بے بھی جائز ہے کہ جب کہ 2 درہم صحیح ہوں، کھرے ہوں، اور 1 درہم کھوٹا ہو. ٹھیک ہے. غلطین کا مطلب ہوتا ہے کھوٹا سکہ، یعنی کہ بہت زیادہ استعمال سے وہ گھس وغیرہ جاتے ہیں، بہت زیادہ گھس جاتا ہے تو وہ کھوٹا کہلاتا ہے. تو اگر 2 سکے 2 درہم چاندی کے بالکل صحیح ہیں، کھرے ہیں، اور ایک کھوٹا ہے یعنی کہ بہت زیادہ گھسا ہوا ہے، تو اس کو اگر آپ بدلنا چاہیں 1 درہم صحیح اور 2 درہم غلہ، یعنی کہ 2 درہم ایسے ہوں جو گھسے ہوئے ہوں، تو کیا اس طرح سا معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ بھی بے جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ تو یہاں پر کھرے کھوٹے کا اعتبار نہیں کیا جاتا. ہمیشہ یاد رکھیں یہاں ان ٹوٹل کتنے درہم ہیں، 2 صحیح اور 1 کھوٹا گھسا ہوا، تو اس طرح سے ٹوٹل 3 درہم ہیں. اور دوسری جانب کتنے ہیں، 1 صحیح درہم ہے اور 2 کھوٹے ہیں، تو یہ بھی ٹوٹل کتنے درہم ہو گئے، 3 درہم ہو گئے. تو یاد رکھے بیع صرف میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پرانا سکہ ہے یا نیا سکہ ہے، گھسا ہوا ہے یا صحیح والا فریش ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ صرف وزن کا اعتبار ہوتا ہے. تو یہاں 3 درہم ہے، یہاں بھی 3 درہم ہے، تو اب یہ بے بھی جائز ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بولیں گے بھئی کھوٹا سکہ ہے تو اس کی قیمت کم کر دیں، نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چاندی ہے، دونوں طرف چاندی ہے اور اس میں برابری ضروری ہے کیونکہ جنس ایک ہے. وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةُ. اب چوتھی سیناریو بتا رہے ہیں کہ جب کہ چاندی کے اندر کوئی اور دوسری شے کی ملاوٹ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیور چاندی نہیں ہے، کوئی جیولری ہے، مثال کے طور پر نیکلس ہے، اب یہ آپ سمجھ لیں کہ پیر کی چین ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چین جو ہے پیور چاندی کی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کوئی چیز ملاوٹ ہے، دوسری دھات بھی مکس ہے. تو وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةُ. اب یہاں درہم کی مثال دے رہے ہیں کہ اگر غالب ہو درہم کے اوپر چاندی تو فہیہ فی حکم الفضہ، تو وہ چاندی کے حکم میں ہوگی. اصول یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ جب کبھی کوئی چیز آپ کے پاس چاندی کی ہے، جیسے کہ درہم ہے، اگر اس میں زیادہ حصہ چاندی کا ہو اور تھوڑی کھوٹ ملاوٹ ہو، تھوڑی سی ملاوٹ ہو، یعنی کہ 70% مثال کے طور پر وہ چاندی ہے اور 30% اس کے اندر کھوٹ ملاوٹ ہے،
تو ایسی صورت میں اوورال اس سکے کو، اس درہم کو چاندی کے حکم میں ہی رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبَ فَهِيَ فِي حُكْمِ الذَّهَبِ، اور اگر دیناروں میں سونا غالب ہو تو وہ سونے کے ہی حکم میں ہوگا۔ دینار سونے کے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر 70% اس کے اندر سونا ہے اور 30% اس کے اندر ملاوٹ ہے، کھوٹ ہے، تو بھی اسے اوورال ایک ہی گولڈ کے ہی حکم میں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا مِن تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِيَادِ، اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر تفاضل کی تحریم کا لحاظ کیا جائے گا، جیسے کہ پیور گولڈ کے اندر یا پیور سلور کے اندر کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک چاندی کا درہم ہے جس کے اندر 70% چاندی ہے اور 30% کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، اور دوسری جانب پیور چاندی ہے، 100% چاندی ہے اس درہم کے اندر، تو کیا ان دونوں کو آپس میں ایکسچینج کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ ایسا اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ ان دونوں کا وزن برابر ہو، کیونکہ غالب چیز اس سکے کے اندر چاندی کی ہے تو اوورال اسے چاندی کے ہی حکم میں رکھا جائے گا، اور اس 30% کھوٹ کی وجہ سے اس کو الگ جنس قرار نہیں دیا جائے گا، ان دونوں کو ایک ہی جنس مانا جائے گا۔ میجورٹی کی وجہ سے حکم لگتا ہے، میکسیمم پارٹ اس کے اندر چاندی کا ہے تو وہ چاندی ہی مانی جائے گی، ٹھیک ہے، اور میکسیمم پارٹ سونے کا ہے تو سونا ہی مانا جائے گا اسے۔ اب اس میں تفاضل کا مسئلہ یعنی کہ برابری کا جو مسئلہ ہے دونوں جانب کا، اس کا لحاظ رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر اس میں کمی زیادتی کی، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک ملاوٹ والا چاندی کا سکہ ہے لیکن زیادہ حصہ اس میں چاندی ہے اور دوسرا پیور چاندی کا ہے، تو آپ کہہ لیں کہ یہاں یہ جو پیور چاندی کا سکہ ہے اس میں سے میں تھوڑا کم کر دوں گا کیونکہ وہ دوسرے سکے میں ملاوٹ ہے، تو اس طرح سے آپ ایکسچینج نہیں کر سکتے کیونکہ جنس ایک ہی سمجھی جائے گی اور اس میں تفاضل کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَا الْغَشَّ فَلَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کے اندر ملاوٹ زیادہ ہے یعنی چاندی اور سونا کم ہے، دوسری دھاتیں زیادہ ہیں، تو پھر انہیں درہم اور دینار کے حکم میں نہیں رکھا جائے گا۔ اس کو اپوزٹ کر لیں پہلی مثال کا، یعنی ایک درہم ہے اس کے اندر 30% چاندی ہے اور 70% اس کے اندر ملاوٹ ہے، تو کیا اس کو درہم مانیں گے؟ کہتے ہیں کہ اب اس کو درہم نہیں مانیں گے۔ اسی طرح دینار کے اندر 30% سونا ہے اور باقی 70% کوئی اور دھات ملی ہوئی ہے، تو اب اس کو دینار تصور نہیں کریں گے وَهُمَا فِي حُكْمِ الْعَرُوضِ، اور وہ برتن کے وہ چیزوں کے حکم میں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کس کے حکم میں ہوگا؟ وہ چیزوں کے حکم میں ہو جائے گا، وہ درہم اور دینار کرنسی کے حکم میں نہیں رہے گا۔ گویا کہ وہ ایک آبجیکٹ ہے جس کے اندر تھوڑا سا سونا اور چاندی ہے اور وہ کوئی دوسری شے مانی جائے گی لیکن اسے درہم یا دینار نہیں تصور کیا جائے گا۔ فَإِذَا بِعْتَ بِجِنسِهَا مُتَفَاضِلًا جَازَ الْبَيْعُ، بس اگر آپ نے اس کو بیچا اس کی اپنی جنس سے متفاضلاً کمی زیادتی کے ساتھ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ بے جائز ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اصول انہوں نے دے دیا، ایک سمجھ لیں کہ دو درہم ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر 70% ملاوٹ ہے، 30% چاندی ہے، 2 درہم۔ دوسری جانب آپ کے پاس پیور چاندی کا 1 درہم ہے، تو کیا اب ان دونوں کو ایکسچینج آپ کر سکتے ہیں؟ 2 سکوں کے بدلے 1 سکہ؟ تو کہتے ہیں یہ بے جائز ہے۔ کیسے جائز ہو گئی؟ تو کہتے ہیں کہ اب یہاں جنس بدل گئی، ان 2 درہموں کو ہم درہم تصور نہیں کریں گے بلکہ ان کو ایک عام سی چیز مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ غالب حصہ اس کے اندر چاندی کا نہیں ہے بلکہ ملاوٹ کا ہے، دوسری چیز کا ہے۔ اگر زیادہ حصہ چاندی کا ہوتا تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے تھے، یعنی 2 سکوں کے بدلے 1 سکے آپ اس طرح نہیں کر سکتے تھے، آپ کو جو ہے برابری کرنا لازم تھا۔ یہاں اب برابری کا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ جنس بدل گئی۔ وَإِذَا اشْتَرَى بِهَا سَلْعَةً ثُمَّ كَسَدَتْ فَتَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ۔ اب دوسرا مسئلہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خریدا
اس سے سامان، کس سے سامان خریدا آپ نے؟ اس درہم سے سامان خریدا۔ ثم کسدت، پھر اس کے بعد اس کا چلن بند ہو گیا، یعنی کہ وہ درہم جو رائج تھے وہ اب مارکیٹ میں بند ہو گئے، گورنمنٹ کی طرف سے اب جو ہے وہ انویلڈ کرنسی ہو گئی۔ تو فترک الناس المعاملۃ، لوگوں نے پھر وہ درہم لینا بند کر دیے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے روپیہ، پہلے دیکھیں وہ پہلے پیسے آتے تھے 10 پیسے، 20 پیسے، 50 پیسے، 4 آنے وغیرہ، یہ بند ہو گئے، اب استعمال میں نہیں ہے وہ، رائٹ؟ اب جو ہے 1 روپیہ، 2 روپیے، وہاں سے سکے آپ کے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو پہلے استعمال ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے۔ تو اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے جو ہے کسی کے ساتھ ڈیل کر لی اور سامان خریدا، اب آپ نے اس کو پیسے دینا تھا، رائٹ؟ جب دینا تھا تو اس وقت آپ نے اس کو وہ درہم دیے، لیکن وہ جو درہم آپ نے دیے وہ بند ہو گئے اور لوگوں نے وہ درہم لینا بند کر دیا قبضے سے پہلے، یعنی آپ نے ابھی اس کو دیے نہیں تھے، وہ قبضے سے پہلے ہی بند ہو گئے، اس نے لینا بند کر، اس نے بولا کہ میں نہیں لیتا یہ پیسے، اب نہیں چلتے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا؟ تو کہتے بطل البیع عند ابی حنیفہ تھا، تو یہ بیع باطل ہو جائے گی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ بیع، اب یہ ٹرانزیکشن انویلڈ ہو گیا، کیونکہ وہ جو کرنسی تھی وہ چلنا ہی بند ہو گئی۔ جب کرنسی ہی نہیں چل رہی ہے تو آپ سامان کے مالک کیسے ہوں گے؟ مالک تو اسی وقت ہوں گے جب آپ نے اس کو قیمت ادا کی ہو۔ یہ جائز نہیں ہے، بیع ہی باطل، ڈیل ہی کینسل ہو جائے گی، ایسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں۔ جبکہ دوسرا قول امام ابو یوسف کا ہے، وقال ابو یوسف، وہ فرماتے ہیں علیہ قیمتها یوم البیع، تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر قیمت لازم ہوگی اس دن جس دن اس نے بیع کی تھی۔ مثال کے طور پر اس نے پیر کے روز کسی سے سامان خریدا، ٹھیک ہے؟ اور اس نے کہا کہ میں آپ کو منگل کے روز جو ہے اس کی قیمت ادا کرتا ہوں۔ منگل کے دن جب وہ آیا درہم لے کر، تو دکاندار نے کہا بھئی یہ پیسے تو بند ہو گئے، اب ہم نہیں لیں گے۔ تو اب کیا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ بیع باطل ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں، جس دن اس نے بیع کی تھی یعنی کہ پیر کے روز، اس کی قیمت اس کو دینا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے جو سامان آپ نے پیر کے روز خریدا ہو وہ آپ نے خریدا تھا 1000 روپے میں، ٹھیک ہے؟ اور جب منگل کے روز آئے تو اس کی قیمت ہو گئی 900، تو اب آپ کو کون سی قیمت دینی پڑے گی؟ کہتے ہیں کہ جس دن آپ نے بیع کی تھی پیر کے روز، وہ آپ کو قیمت دینی پڑے گی۔ یہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں۔ جبکہ امام محمد فرماتے ہیں، تیسرا قول ان کا ہے علیہ قیمتها آخر ما تعامل الناس بها، ٹھیک ہے؟ امام محمد فرماتے ہیں کہ اس پر قیمت لازم ہوگی اس چیز کی اس دن والی جب تک کہ آخر ما تعامل الناس بها، آخری دن جب تک لوگ وہ سکوں کو استعمال کرتے تھے، جب تک وہ لوگ استعمال کر رہے تھے، لاسٹ ڈے کب تک انہوں نے استعمال کیا، تو اس دن کا اعتبار ہوگا اور اس دن کی اس کو قیمت دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پر پیر کے روز اس نے سامان خریدا اور کہا بدھ کے روز میں پیسے دوں گا، رائٹ؟ اور وہ سکے جو ہے منگل کے روز بند ہو گئے۔ اب وہ بدھ کے روز آیا، تو بدھ کے روز جب آیا اس نے سکے دینے لگا، تو دکاندار نے کہا بھئی یہ سکے تو بند ہو گئے، تو اب اس کو اس سامان کی قیمت دینی ہے، تو کون سی قیمت دے گا؟ جس دن اس نے بیع کی تھی وہ دے گا؟ تو امام محمد فرماتے نہیں، اس دن کی نہیں، جس دن آخری دن تک لوگ ان سکوں کو استعمال کر رہے تھے اس دن کی قیمت دے گا۔ یعنی وہ ٹیوزڈے کے روز تک، منگل کے روز تک لوگ استعمال کر رہے تھے، تو ٹیوزڈے کے روز کیا قیمت تھی اس سامان کی؟ 900 ہو گئی تھی، تو اب وہ 900 دے گا، 1000 نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ اور فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے کیونکہ اس میں عوام کے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فتویٰ جو ہے امام محمد کے قول پر ہے۔ اب آگے سے یہاں سے جو ہے فلوس یعنی کہ پیسوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ سونے چاندی کے جو سکے تھے درہم اور دینار کے، یہاں پر یہ مسائل ختم ہو گئے۔ یہاں سے جو ہے کیش جو ہے، کیش کے معاملات وہ شروع ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو نیکسٹ درس میں لیں گے اور ختم کر دیں گے۔ فلوس جو ہے کیش کے ٹرانزیکشنز کو کہتے ہیں، کیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی کا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ دوبارہ میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ ہم اصل میں بات کر رہے ہیں کہ ان درہم اور دینار کے بدلے اگر کسی نے سامان خریدا،
اور اس کا چلن ان سکوں کا ختم ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ڈیل ہی کینسل ہو جائے گی، ایسا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں، جس دن اس نے ڈیل کیا تھا اس دن جو قیمت تھی اس چیز کی وہ قیمت دے گا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ جس روز تک وہ سکے جاری تھے، چل رہے تھے، اس دن کی قیمت جو تھی وہ دیا جائے گا۔ جب سکے بند ہو گئے تو پھر اس دن کا اعتبار نہیں ہے، اور جس دن خریدا تھا اس دن کا بھی اعتبار نہیں ہے، اور فتویٰ امام محمد کی ہی قول پر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے یہاں پر ہم ہمارے درس کو روک دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر بقیہ مسائل کو لیں گے۔ میرے خیال سے کل ہمارا یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی یہ چیپٹر، اور پھر اس کے بعد کتاب الرہن، قرض کے گروی رکھنے کے مسائل شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔